آج ہم صحافت کے طلباء و طالبات کے لیے ایک مذاکرہ نشر کر رہے ہیں. اس مذاکرے کا موضوع خالص نصابی اعتبار کے علاوہ عمومی حیثیت سے بھی بہت اہم ہے. پریس کا ضابطۂ اخلاق. صدر شعبہ صحافت جامعہ کراچی جناب شریف المجاہد ماڈریٹر کے فرائض انجام دیں گے اور شرکا ہیں جناب سعید احمد، جناب شاہد کمال پاشا اور جناب متین الرحمان مرتضی. یہ اساتذہ شعبہ صحافت جامعہ کراچی سے متعلق ہیں. اب میں جناب شریف المجاہد سے درخواست کروں گی کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. جناب شریف المجاہد. آج ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ پریس کے لیے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت کس حد تک ہے اور ہمارے یہاں ایسے ضابطۂ اخلاق پر کس حد تک پابندی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں ہر پیشے کا اپنا ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے اور اس پیشے کے تمام معمولات اس اخلاقی معیار کے پابند ہوتے ہیں. کسی پیشے میں کوئی اخلاقی معیار موجود نہ ہو تو نہ پیشہ آبرومندانہ رہتا ہے اور نہ اس پیشے کو اختیار کرنے والے معاشرے میں کوئی باعزت مقام پاتے ہیں. صحافت کا پیشہ اخبارات، جرائد، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ابلاغ عام کے دوسرے تمام ذرائع پر محیط ہے. ان تمام اداروں کے 3 اہم وظائف ہیں. اول، اپنے قارئین، ناظرین یا سامعین کو باخبر کرنا. دوم، انہیں متاثر کرنا اور سوم، انہیں تفریح بہم پہنچانا. اپنے دائرے کار کی اس وسعت کے اعتبار سے صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو دوسرے تمام پیشوں کی بنسبت معاشرے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اخبارات خبروں اور افکار کی اشاعت بھی کرتے ہیں اور تفریحی مواد بھی مہیا کرتے ہیں. اس طرح اخبارات جو کچھ بھی چھاپتے ہیں اس کا عوام کے مذاق، اخلاق اور معیار سے بنیادی تعلق ہوتا ہے. اخبار کا کردار دوہرا ہوتا ہے. ایک جانب یہ معاشی ادارہ ہے. اپنی اس حیثیت میں اسے ویسے ہی بہت سے خطرات، مسائل اور حادثے درپیش رہتے ہیں جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں کسی بھی دوسرے کاروبار کو لاحق ہو سکتے ہیں. چنانچہ مالی اعتبار سے اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی تعداد اشاعت اور اشتہارات کا حجم زیادہ سے زیادہ ہو. دوسری طرف اخبار ایک سماجی ادارہ بھی ہے. یہ ابلاغ عام کا بنیادی اور سب سے مؤثر وسیلہ ہے اور عوام اپنے سماجی شعور کو بڑھانے کے لیے اسی وسیلے پر سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دوہرے کردار کی ادائیگی میں ہمیشہ تصادم کا خطرہ موجود رہتا ہے. اخبار میں بھی معاشی مفادات اور اخلاقی ذمہ داریوں کا تصادم بعض اوقات ناخوشگوار صورتحال پیدا کر دیتا ہے. ایسی ناخوشگوار کیفیتوں کے ازالے کے لیے صحافت کے پیشے میں بھی ایک باقاعدہ ضابطۂ اخلاق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور وہ ضابطۂ اخلاق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پر جناب سعید احمد صاحب روشنی ڈالیں گے. پہلا اصول یہ ہے کہ اخبار کے ذریعے مہیا کی ہوئی اطلاعات حقیقت پر مبنی ہوں اور خبروں میں جھوٹ کا عنصر بالکل نہ ہو. سنی سنائی خبریں لکھنے کے بجائے رپورٹر موقع پر جا کر خود جائزہ لے. دوسرا اصول یہ ہے کہ تمام اخبارات کا نصب العین آزادی اظہار کا تحفظ ہونا چاہیے. اخبارات کو ایسا تمام مواد چھاپنے کی آزادی ہونی چاہیے جس کی کسی قانون کی روح سے ممانعت نہ ہو. آزادی صحافت کے معنی یہ بھی ہیں کہ خود ایسے قوانین کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے جو آزادی صحافت اور مفاد عامہ کے منافی ہوں. تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر کسی خبر کے بارے میں نمائندہ یا ایڈیٹر اپنے ذاتی تاثرات یا ادارے کے تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس تاثر کو خبر کا جز نہ بنایا جائے بلکہ اسے الگ شائع کیا جائے. تمام اخبارات میں خبروں کی پیشکش اور تبصروں میں غیر جانبداری سے کام لینا چاہیے. خبروں کا مقصد عوام کو باخبر کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت اور انہیں تفریح مہیا کرنا. بعض اخبارات اہمیت کے لحاظ سے تفریحی خبروں کو سر فہرست رکھتے ہیں
اور ایسی خبروں کو نمایاں حیثیت دیتے ہیں جو تفریح کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ ان خبروں میں وہ اطلاعات بھی شامل ہیں جن میں انسانی جذبات کی جھلک ہوتی ہے یا جو انتہائی سنسنی خیز ہوتی ہیں۔ اخبارات کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کے نصب العین اور اقدار کی تشریح کریں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ حکومت اور معاشرے کی کمزوریوں کی نشاندہی کریں اور ان کی کارگزاریوں کا محاسبہ کر کے یہ بتائیں کہ ان کارگزاریوں کے نتائج کس حد تک معاشرتی اقدار اور قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں۔ اخبارات کو چاہیے کہ وہ خلوص، نیک نیتی اور ایمانداری اور سچائی سے خبروں کو شائع کریں۔ سچائی نہ صرف خبروں میں ہو بلکہ سرخیاں بھی اسی اصول کے تحت لگائی جائیں اور سنسنی خیز اور مخرب اخلاق خبروں کی اشاعت سے احتراز کریں۔ پاشا صاحب، سعید صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کے خیال میں انگریزی اخبارات کا کیا کردار رہا ہے؟ مجاہد صاحب، سعید صاحب نے جیسے فرمایا اور جو ضابطۂ اخلاق کے کچھ اصول انہوں نے بیان فرمائے، اس کی روشنی میں اگر ہر نقطے کا آپ جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ہمارے انگریزی کے اخبارات کسی بھی اطمینان بخش حد تک اس پر پورے نہیں اترتے، اور اس کی جو کچھ بھی وجوہات رہی ہوں، خواہ وہ مالکان کی طرف سے یعنی اخبار کے کام میں دخل اندازی کی صورت ہو یا ہمارے ایڈیٹر حضرات کی اپنی کچھ کمزوریاں یا کچھ ان کے اپنے مفادات کی وجہ ہو، وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک اصول اس ضابطۂ اخلاق کا یہ ہے کہ اخبارات کو عوام کی امانت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب انگریزی کے بعض اخبارات ایسے ہیں کہ جو یعنی بڑی حد تک اپنے مالکان کے ذاتی اغراض اور مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پرچہ مثلا کسی بڑے سرمایہ دار اون کرتے ہیں، اس کے وہ مالک ہیں، تو اب اس پرچے کا بعض وقت آپ دیکھیں تو آپ کی انڈسٹریل انویسٹمنٹ سے متعلق جو پالیسی یا ٹیکسیشن سے متعلق جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اس کے اوپر کچھ اثر انداز ہونے کے لیے اس اخبار کی مسلسل جدوجہد رہتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ جو مالک ہیں جو بذات خود ایک انڈسٹریلسٹ یا صنعت کار ہیں، ان کا کسی طریقے سے فائدہ ہوتا رہے، یا مثال کے طور پر یا یہ فرمائیے نا، یہ اخبار نکالنے کا ان کا مقصد ہی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ جی ہاں، وہ بھی صورت ہے۔ بعض اخبارات کے مالکان کا نہ صرف بزنس اور صنعت و تجارت میں انٹرسٹ ہوتا ہے، بلکہ انگریزی کے اخبار کی بات کر رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ سیاست میں بھی ان کا کچھ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور ان کے اخبار وہ انگریزی کا وہ خواہ صبح کا اخبار ہو یا شام کا اخبار ہو، اگر بعض وقت حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ خود سیاست سے باہر ہو جائیں تو جو ان کے سیاسی حریف ہیں یعنی ان کے خلاف وہ اخبارات ان کے انٹرسٹ کے خلاف اور اپنے مالکان کے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ جدوجہد تو کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی کروسیڈ کرتے ہیں کہ فلانے سیاسی لیڈر کے خلاف باقاعدہ لگ گئے۔ یا دیکھیے، اس سلسلے میں مجھے لنکن کا یہ قول یاد آتا ہے، وہ انگریزی میں ہے، میرا خیال سے انگریزی میں بہتر ہے، یو کین فول آل دا پیپل فار سم ٹائم، سم پیپل فار آل ٹائم، بٹ ناٹ آل دی پیپل فار آل دا ٹائم۔ لیکن یہ جو ریڈرشپ جو ہوتی ہے، سامعین جو ہوتے ہیں یا قارئین جو ہوتے ہیں اخبارات کے، یہ ان کا گیم ان پر اظہار نہیں ہوتا ان کی اس کا، اور یہ کیا دوسرا اخبار نہیں اپنا سکتے ہیں؟ اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اخبارات کے پڑھنے والوں کا جو رویہ ہے جی، وہ بعض وقت یعنی بڑا شوق سا لگتا ہے، مثلاً آپ کسی ہیئر ڈریسنگ سیلون میں بیٹھیں اور انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا اور اخبار دیکھ رہے ہیں، اور اخبار کی کسی خبر کا تذکرہ آیا، وہاں دو چار لوگ اور بیٹھے، تو بسا اوقات میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے اور خود دیکھا ہے کہ ارے بھائی یہ خبر تو اخبار میں چھپ گئی ہے، یہ سچی نہیں ہوگی۔ اس حد تک کریڈیبلٹی گیپ بڑھ گیا ہے
اور میں آپ سے غلط نہیں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ تو اکثر و بیشتر لوگوں کو، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ اس کی جیسے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چونکہ عوام کی امانت کے طور پہ اخبار کو استعمال نہیں کیا جاتا، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے خبروں کو ٹوسٹ کرنا، ان کو توڑ مروڑ کر ان کی اصلی شکل کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس سے حاصل ہو، سرو ہو۔ اب مثال کے طور پہ جیسے دوسرے ایک اور بات سعید صاحب نے فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ اخبار کو آزادی صحافت کی ہر قیمت پر مکمل اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اب میں سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے ہے یہ بات کہ ہمارے اخبارات نے، انگریزی کے اخباروں کی فی الحال بات ہو رہی ہے، کس حد تک آزادی صحافت کا تحفظ کیا ہے، یا ان اخبارات کے ایڈیٹر حضرات اور مالکان نے آزادی صحافت پر بخوشی اور گلا اس کا گلا گھونٹا ہے، اور بخوشی اس کے اوپر جو کچھ بھی کربز اور جو وہ یعنی نافذ کیے گئے ہیں ان کو نہ صرف بخوشی منظور کیا ہے بلکہ ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور اس پر مجھے یہ ایک چیز یاد آتی ہے کہ 1959 میں جب پاکستان، اپریل 1959 میں جب پاکستان ٹائمز کا ٹیک اوور ہوا جی، تو یہ ایک دو اخبارات تو ایسے تھے جنہوں نے ایڈیٹوریلی اس چیز کا خیر مقدم کیا۔ جی ہاں، خیر مقدم کیا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے، یعنی منسٹروں کے علاوہ اخبارات نے اور جی ہاں، بڑے ایڈیٹروں نے جی ہاں، جو سمجھے جاتے تھے۔ تو ایک تو رہی صاحب یہ بات، اور دوسری بات انگریزی اخبارات سے متعلق اب مثلا یہ کہ اس میں یہ پوائنٹ بھی کور ہو گیا کہ اخبارات کے اوپر کسی قسم کا کوئی یعنی باہر سے کوئی آبلیگیشن خبر چھاپنے میں ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہر یعنی کوئی بھی اہم خبر ہو اس سے متعلق کہیں اشتہار دینے والے کا پریشر اور اس کا اثر کار فرما ہو جاتا ہے، کہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے زیر اثر کوئی خبر یا روک دی جاتی ہے یا اس کو توڑ مروڑ دیا جاتا ہے، اور کہیں بعض ایسے پریشر ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی یعنی فیس نہیں کر سکتا اور ان سے بہرحال مجبوری کے تحت وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انگریزی کے اخبارات میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کے آبلیگیشن سے بالکل آزاد ہو کر خبریں چھاپیں اور یعنی خبریں شائع کریں۔ اب ایک رہ گئی بات سنسنی خیزی کی، خواہ وہ خبروں میں سنسنی خیزی ہو یا ہیڈ لائنز میں، سرخیوں میں، اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ انگریزی کے اخباروں کو دو کیٹیگریز میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سمجھ لیجئے صبح کے اخبارات اور ایک شام کے اخبارات، اور صبح کے اخبارات اس سلسلے میں عموماً سنسنی خیزی سے احتراز اور گریز کرتے ہیں، لیکن اس سے جو کثر پیدا ہو جاتی ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے شام کے اخبارات پوری کر دیتے ہیں، اور اس میں بہرحال آپ دیکھتے ہیں سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے، سنسنی پیدا کرنے کے لیے وہ نہ صرف سرخیاں اور خبریں بلکہ تصاویر، اور ماشاءاللہ ایک سے ایک تصاویر۔ تو لیکن یہ ایک چیز ہے، صبح کے اخبارات بھی مسلیڈنگ ہیڈ لائنز تو لگوا سکتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اخبارات نکالنے والوں کی نالائقی کی وجہ ہو، بلکہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی یعنی مسلیڈ کرنے والی سرخیاں انگریزی کے اخباروں میں اکثر و بیشتر لگائی جاتی ہیں، اور بعض وقت حقیقت کو اگر چھاپنے پر مجبور بھی ہو جائیں تو کم سے کم کوشش یہ ہو جاتی ہے کہ سرخی ایسی نکالی جائے جو بالکل انوکوس، جس سے یعنی وہ جو حقیقت ہے وہ کم سے کم سرخی میں نہ آ پائے، خبر میں اگر بالکل ہو جائے، جی ہاں، خبر میں اگر بالکل آخری پیراگراف میں آ جائے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کیا کیا جائے۔ اور اسی انداز سے امپارشل یا ان کا غیر جانبدار ہونے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ کسی نہ کسی کی بہرحال وہ جانبداری ضرور کرتے ہیں، اور نہ صرف ایڈیٹوریل کالم میں بلکہ خبروں میں، خبر کے اندر رائے زنی،
خبر کے اندر اپنی ذاتی یا مالک کی یا ایڈیٹر صاحب کی پالیسی کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی ٹوسٹ دے کر اس میں رائے ڈال دی. تو میرے خیال سے اردو انگریزی دونوں اخبارات میں ہوتا ہے. وہ اردو کی تو میں نے ابھی کچھ عرض کیا نہیں, میں تو فی الحال انگریزی کی اخباروں کا عرض کر رہا تھا. اور اسی مناسبت سے یعنی جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اخبارات میں فیئر پلے ہے. فیئر پلے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام باتوں کے ہونے کے باوجود بھی باقی رہ سکے. اچھا, میرے خیال سے اب متین صاحب آپ اردو اخبارات کے کردار پر کچھ سوچتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پاشا صاحب نے انگریزی اخبارات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے, اردو اخبارات کی کیفیت اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے, بلکہ بعض الزامات کچھ اردو اخبارات پہ کچھ زیادہ شدت سے عائد ہوتے ہیں. اس میں سنسنی خیزی کے الزام سر فہرست ہے. اردو اخبارات انگریزی اخبارات کی بنسبت زیادہ سنسنی خیز کہے جاتے ہیں, اور اس میں شبہ بھی نہیں کیسا ہے. اور یہ کہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ اردو اخبارات کا معیار انگریزی اخبارات سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے, اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارے اخبارات بہرحال ہمارے معاشرے کی اخلاقی کیفیت کا مظہر ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کی جو اجتماعی اخلاقی کیفیت ہوگی, ہمارے اخبارات اس سے مختلف نہیں ہو سکتے. مثلا ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے اخبارات کا معیار بعض بیرونی اخبارات کے معیار کے برابر ہو, اور اس میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان اقوام کی اور ہماری قوم کی اخلاقی حالت میں کیا فرق ہے. وہ فرق جو ہے اخبارات میں نہیں ختم کیا جا سکتا. ہمارے اخبارات جو ہیں وہ ہماری مجموعی قومی اخلاقی حالت کی جھلک ضرور دیں گے. اچھا, دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ سنسنی خیزی کا جہاں تک تعلق ہے, اس کا آزادی اظہار سے اور آزادی صحافت سے گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ اگر آزادی اظہار نہیں ہوگا اور آزادی صحافت نہیں ہوگی تو خبروں کے قدرتی سوتے خشک رہیں گے, اور اگر اس قسم کی پابندیاں نہ ہوں تو خبروں کے پیدا ہونے کے جو فطری راستے ہیں ان سے خبریں چلی آئیں گی, اور ان میں تازگی بھی ہوگی. تو ان کا گیپ پورا کرنے کے لیے جو سنسنی کے عنصر سے کام لیا جاتا ہے وہ نہیں لیا جائے گا. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یعنی گزشتہ 10 سال میں ہمارے ہاں اخبارات پوری طرح آزاد نہیں رہے ہیں, لیکن اس دوسرے مارشاء اللہ کے بعد ایک خاصا اچھا عرصہ ایسا ملا ہے کہ جس میں مکمل آزادی اظہار ملی. تو اس عرصے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سنسنی خیزی بھی کسی حد تک کم ہوئی, ہمارے ہاں جرائم کا اوور پلے جو ہے وہ بھی کم ہوا ہے, اور یہ کہ سوبرائٹی خاصی آئی ہے. اور پھر یہ کہ کسی بھی پابندی کے نہ ہونے کے باوجود اجتماعی طور پر ہمارے اخبار نے اچھا پلے کیا ہے, اور کسی بھی قومی اخبار پر کسی اخلاقی بے ضابطگی کی وجہ سے کوئی گرفت نہیں کرنی پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزادی اظہار رہے تو ہم خود بخود ایک اچھے اخلاقی معیار کی طرف بڑھیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو قدرتی طور پر ہمیں یعنی خبروں میں تازگی اور ندرت اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بعض دوسرے سہارے اختیار کرنے پڑتے ہیں. چنانچہ وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب بھی یوں سمجھیے کہ خبروں میں اور بالخصوص اچھی خبروں میں کمی آتی ہے تو عام طور پر سنسنی خیز قسم کی خبریں, جرائم کی خبریں اور یہ زیادہ آنے لگتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب اگر یہ سب کچھ نہ ہو یا ہمارے ہاں جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اخبارات میں اور ضابطۂ اخلاق پر پابندی کے سلسلے میں ان کے ہاں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ تمام تر ان اسباب کی بنا پر ہیں, اس میں خود اخبارات کی بہت سی ذمہ داری بھی ہے. اچھا, ایک بات یہ کہ ہمارے اخبارات ابلاغ عام کے دوسرے ذرائع کو کمپیٹ کرتے ہیں. ہم انہیں یعنی ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے لیے صرف اخبارات سے اصرار نہیں کر سکتے. ہمارا ریڈیو, ہمارا ٹیلی ویژن,
ہمارے اخبارات کو ان کا بھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی وہی معاشرے میں وہی وظیفہ انجام دیتے ہیں جو ہمارے اخبارات دیتے ہیں. اگر ان کے ہاں توازن نہیں ہوگا اور ان سے کسی ضابطہ اخلاق کی پابندی نہیں کرائی جائے گی تو صریحاً اخبارات سے اس پابندی کا مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ جائز. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان سے نہیں کرائی جاتی؟ یہ ضابطہ مثلا اخلاق جو ہے یہ صرف اخبارات کے لیے نہیں ہے، یہ ریڈیو، ٹی وی اور دوسرے ذرائع ابلاغ عام کے لیے ہے. جی میں اگر کیفیت یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اخبارات کا جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایجوکیٹ کریں، اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ انفارم کریں، اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ انٹرٹین کریں. ہمارا ریڈیو اور ہمارا ٹی وی، آپ ہی دیکھیے کہ ان میں کیا توازن ہے. ان کی ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں پر انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، ایجوکیشن اور انفارمیشن کم ہے. اچھا پھر یہ کہ اس انٹرٹینمنٹ کا کیا یعنی اخلاقی معیار ہونا چاہیے، کیا وہ ہمارے معاشرتی پس منظر سے یعنی مطابقت اس کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. آپ اس معیار پہ دیکھ لیجیے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بات اصل یہ ہے، مارشل میکلوئن نے کہا ہے دا میڈیم از دا میسج. ریڈیو اور ٹیلی ویژن اپنی وہ جو بھی آپ کہیں لمیٹیشنز یا اپنے فنکشن کے بنسبت ان کا ایمفیسس جو ہوگا انٹرٹینمنٹ پر ہوگا، اور نیوز وغیرہ جو ہوگی وہ تو مارجنل آئے گی. اس کے مقابل نیوز پیپرز میں، اخبارات میں اخبار کو زیادہ اہمیت دی جائے گی بنسبت انٹرٹینمنٹ کے. یہ ذرا یاد رکھنا چاہیے، گو کہ یہ تینوں فنکشنز، تینوں یا کیا ہے یہ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، یہ تینوں وظائف پورے کرتے ہی، یعنی کہ انفارم اور انٹرٹینمنٹ اور پاپولر اوپینین کو بنانا، یہ تینوں کرتے ہی، لیکن اس میں الگ الگ ہے، اس ایمفیسس الگ الگ ہے. ہاں نہیں، میں یعنی اخبارات کو بری ذمہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ یعنی ہمارے ہاں آپ نے جیسا کہا کہ اخبار ایک معاشی ادارہ بھی ہے اور اخبار ایک گویا سماجی ادارہ بھی ہے. تو اب اتفاق یہ ہے کہ تقسیم ملک کے بعد سے ہمارے ہاں اخبارات میں کچھ اس قسم کی تقسیم ہو گئی ہے کہ اخبارات کے جو سماجی وظائف ہیں ان کی ادائیگی کا سارا بار صحافیوں پر پڑ گیا ہے، اور معاشی ادارے کی حیثیت سے چلانے والے افراد دوسرے ہیں. اس بات کو پاشا صاحب نے بھی کافی تفصیل سے کہا. چنانچہ اب یہ ہے کہ یعنی ضابطہ اخلاق کی پابندی کے سلسلے میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے صحافیوں پر، اور اس کے پس پردہ جو اہل انتظام ہوتے ہیں جن کی مرضی اور ثوابدید اثر انداز ہوتی ہے وہ بہت حد تک مجبور کر دیتے ہیں بعض اوقات. اب یہ ہے کہ مثلا اشتہارات ہیں، یعنی ایک صحافی اپنے ہاں یعنی تمام اخلاقی، معاشرتی اور تہذیبی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ اہتمام کرتا ہے، لیکن یہ دیکھتا ہے کہ جس صفحے پر اس نے یہ سب کچھ اہتمام کیا تھا اسی صفحے پر ایک اشتہار ایسا ہے جو اس کے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے، تو اس کے بعد قدرتی طور سے وہ ڈسکریجڈ ہو جائے گا اور اس کا مورل آبلیگیشن کا جو احساس ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور ایسا ہوا ہے. متین اس کے متعلق آپ کچھ میں یہ کروں گا مجاہد صاحب کہ متین صاحب کی باتوں میں ایک دو باتیں نے مجھے کچھ اکسایا کہ میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو سماجی اور معاشی ادارے کی بات تھی، تو خصوصیت سے اردو اخبارات کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے کارخانداری انداز سے نکالے جاتے ہیں کہ معاشی ادارہ زیادہ اور سماجی ادارے کی نوعیت اس کی بالکل یعنی مارجنل، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک بیچنے والی شے کی طرح اس کو تیار کرتے ہیں، تو جرائم کی خبریں اردو کے اخباروں میں پہلے صفحے کے اوپر ایک نہ ایک تو ہونا لازمی ہوتی ہے، اور بڑی بڑی تصویریں اور رنگین تصویریں. اور اسی طرح صبح آپ ناشتے کے اوپر جب اخبار کھولیے تو کہیں لاشوں کی تصویریں لگی ہیں، تو کہیں خواتین کافی یعنی مغربی انداز کے بہت ہی کھلے ہوئے قسم کے لباس میں ملبوس بیٹھی ہیں،
اور اس کا باکس آئٹم بھی لگ جاتا ہے اور اس قسم کی. اور ایک چیز اور خصوصیت کے ساتھ جرائم کی رپورٹنگ میں وہ ہمارے اخبارات میں یہ کہ جرائم کی رپورٹنگ بالکل یک طرفہ، یعنی رپورٹنگ کا تو بہرحال یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ دونوں طرف کے ورژن لیں. یہاں رپورٹر نے ٹیلی فون اٹھایا تھانے میں، تھانے دار سے بات کی، اس نے کہا بھائی فلانی یہ جرم کر دیا تھا، ہم نے اس کو گرفتار، بغیر یہ چیک کیے کہ وہ جرم کیا تھا نہیں کیا تھا یا اس کا بھی کوئی ورژن ہے، یک طرفہ خبر چھپ گئی. اردو اخبارات میں یہ زیادہ ہوتا ہے. مجاہد صاحب ایک بات میں بھی عرض کروں گا سنسنی خیز خبروں کے سلسلے میں. ایک اخبار کے دفتر میں گیا اور وہاں کے ایڈیٹر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنا اخبار میرے سامنے بڑھا دیا اور کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں. تو میں نے اخبار کو سرسری جائزہ لے کر کے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کے اخبار کے 8 صفحے ہیں اور ہر صفحے میں کم سے کم 5 یا 6 اسٹوریز ایسی ضرور ہیں جو جرائم کے متعلق ہیں. اور کیا اگر آپ یہ اسٹوریز نہ چھاپیں تو اخبار مکمل نہیں ہوگا؟ تو ان کا یہ جواب ہوا کہ ہمارا اخبار ہے، آسمانی صحیفہ نہیں ہے اور ہم چھاپنے پہ مجبور ہیں. ہم وہ دیتے ہیں جو پبلک ہم سے مانگتی ہے اور ہم مجبور ہیں دینے پر. اگر ہم ایسی خبریں نہ چھاپیں تو کوئی ہمارا اخبار نہیں. یہ بہت اچھا ہوا کہ اس انیکڈوٹ پر ہمارے آج تک ختم ہو یہ موضوع، یہ بحث ختم ہو رہی ہے. سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے ہم سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ پریس کے لیے ضابط اخلاق کی اشد ضرورت ہے. اور جہاں تک ہمارے اخبارات کے کردار کا تعلق ہے اس پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اخبارات اس ضابط اخلاق کو اپنانے میں کہاں تک کامیاب رہے ہیں. بہت بہت شکریہ